ہر کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو لفظوں میں دل ڈھونڈتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج کی کہانی ہے جذبات، محبت اور درد کا حسین امتزاج۔ کردار وہی جو آپ کے دل کو چھو جائیں، آواز وہی جو کہانی کو زندہ کر دے۔ ناول اے عشق جنون، رائٹر عرفہ خان، قسط نمبر 21، آرمی فرینڈز کزن ریونج بیسڈ ناول۔ اس کو آہستہ آہستہ ہوش آ رہا تھا، اس کے حواس اب بیدار ہو رہے تھے۔ اسے اپنی آنکھوں پر بندھا سیاہ کپڑا اب بے چین کر رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے یہاں کون اور کیوں لایا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے سیاہ رنگ کی پٹی اتارنی چاہی، لیکن ہاتھ رسیوں میں جکڑے ہونے کی وجہ سے وہ بے بس تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ رسیوں کی قید سے آزاد کروانا چاہے۔ راہم سست روی سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں آیا۔ سوچوں کے بھنور میں وہ ایک بار پھر الجھ گیا۔ صوفے پر نیم دراز ہوتے وہ سارا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کے لیے تکلیف دہ تھا اور اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ آج اس کی کنڈیشن نے راہم کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے تھکی سانس خارج کی اور فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آیا، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی نظر سارا کے دیے ہوئے پرفیوم پر پڑی۔ اس کے دینے کا انداز یاد آیا اور وہ مسکرا دیا۔ اس نے پرفیوم اٹھا کر سپرے کیا۔ ابھی وہ سپرے کر کے میرر دیکھ ہی رہا تھا کہ راہم کو اس کا آنچل لہرا کر پوچھنا یاد آیا، کیسی لگ رہی ہوں؟ راہم پھر مسکرا دیا۔ پلٹ کر بیڈ کی طرف بڑھا تو اس کی نظر سیدھا بیڈ گراؤنڈ کی وال پر موجود اپنی تصویر پر پڑی۔ راہم کو اس کا تصویر دیکھ کر تصویر میں کھو جانا یاد آیا اور پھر مکر جانا یاد آیا۔ وہ پھیکا سا مسکرا دیا۔ پھر وہ اپنی تمام سوچوں کو پس سے پش ڈال کر وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گیا اور سارا کے بارے میں سوچنے لگا کہ اس کو اب کچھ ایسا کرنا ہے کہ سارا کی سوچوں کا رخ ایک دم سے بدل دے۔ وہ یہی سب سوچتا ہوا نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ سارا کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی۔ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ ارد گرد نظر دوڑاتے وہ جگہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ اپنے آپ کو کمرے اور راہم کے گھر ہونے کی تسلی کرتی وہ رونے لگ گئی۔ روتے روتے اس کی سسکیاں بند گئی۔ اسے وہ خواب بار بار ڈرا رہا تھا۔ اسے لگا کہ وہ یہاں آ کر اسے پکڑ لے گا۔ ارد گرد نظریں دوڑاتی وہ راہم کو ڈھونڈ رہی تھی۔ راہم یہاں بھی نہیں تھا اور وہاں بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب وہ واقعی آ سکتا ہے۔ وہ ڈر اور خوف سے اپنے آپ میں سمٹتی روئے جا رہی تھی۔ اپنے ارد گرد کمبل لپیٹتی جیسے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک بے ہنگم قہقہوں کی گونج نے اسے اندر تک ڈرا دیا۔ وہ آ گیا۔ اسے کیسر کے قہقہے کی گونج یاد آئی۔ دماغ میں راہم کا خیال آیا کہ اس وقت وہی ان لوگوں سے اسے بچا سکتا ہے۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اتری ہوئی، ہاتھ میں دوپٹہ دبوچے ننگے پاؤں باہر کی جانب بھاگ گئی۔ راہم کے کمرے کے اندر گھس گئی۔ کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے راہم کے بیڈ کی طرف اپنے قدم بڑھائے۔ وہ روتے ہوئے اس کے بیڈ کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ بار بار آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس نے سوچا راہم کو جگا دے، لیکن اس کی نیند کا خیال آ گیا۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھی کہ اچانک راہم نے اس پر گن تان لی۔ وہ چیخ مار کر پیچھے کو کھسکی۔ کیسر آ گیا تھا۔ راہم کہاں ہے؟ اس کے منہ سے صرف راہم ہی نکلا۔ سارا کیا ہوا؟ اسی لمحے راہم اٹھ کر بیٹھ گیا اور سائیڈ لیمپ آن کیا۔ سارا کا آنسوؤں سے تر چہرہ اس کے سامنے تھا۔ راہم، راہم، وہ آ گیا وہ راہم، مجھے بچا لو، پلیز مجھے بچا لو۔ سارا نے روتے ہوئے مشکل سے اپنی بات مکمل کی۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ کیسر؟ راہم نے اسے اٹھاتے ہوئے پوچھا جو اٹھنے کو تیار نہیں تھی۔ ہاں میں نے خود سنا ہے، سارا نے سسکیوں کے درمیان بات کی۔ کہاں سنا ہے؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ یہاں نہیں آ سکتا۔ راہم نے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے کہا اور اس کی طرف بڑھایا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں نے خود اسے ہنستے سنا ہے۔ اسے پتہ چل گیا ہے میں یہاں ہوں۔ ہو ہی نہیں سکتا، وہ یہاں نہیں آ سکتا اور تم میرے پاس ہو، میں ساتھ ہوں تمہارے۔ راہم نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ تم نہیں تھے، اس نے مجھے کہیں پیک کر دیا تھا۔ میں نے تمہیں بہت بلایا تھا مگر تم تب بھی نہیں آئے۔ نہیں سارا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم نے یقیناً کوئی خواب دیکھا ہے۔ وہ یہاں نہیں آ سکتا اور میرے ہوتے ہوئے وہ تمہیں پیک بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے اس کے آنسو صاف کیے۔ اور کمرے میں بھی اکیلی تھی۔ تم مجھے چھوڑ کر کیوں آ گئے؟ مجھے کچھ کام تھا، اگر میں وہاں بیٹھ کر کرتا تو تم ڈسٹرب ہو جاتی۔ راہم نے اس کے آنسو دوبارہ صاف کیے۔ میں ڈسٹرب نہیں ہوتی اور تم نے تو خود کہا تھا کہ مجھے ڈسٹرب کرتے ہوئے تمہیں برا نہیں لگتا، تو تم ناراض ہو؟ آئی ایم سوری، میں تمہیں بہت تنگ کرتی ہوں نا؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ آئی ایم ریئلی سوری، لیکن مجھے ایسی سزا مت دے دینا پلیز راہم، پلیز۔ وہ روتے ہوئے اس کے ساتھ لگ گئی۔ اس سے اب بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ راہم نے اس کی کمر سہلائی۔ نہیں سارا، میں نہیں ناراض تم سے، میں کبھی تم سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا اور سزا دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
پھر تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ تم وہاں نہیں تھے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ دیکھو میں تمہارے پاس ہوں۔ وہ تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہے۔ وہ اسے بازوؤں کے حلقے میں لیے اپنے ہونے کا یقین دلا رہا تھا۔ راہم میں تمہیں بہت تنگ کر رہی ہوں نا، میں بوجھ بھی بن جاؤں گی۔ اس سے پہلے میں تمہارے لیے بوجھ بنوں تو مجھے مار دو۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہوتی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گردن پر رکھ دیا اور سسکیوں کے بیچ کہنے لگی، مجھے مار دو، پلیز مجھے مار دو۔ اس سے پہلے وہ مجھے لے جائے۔ سارا خوف سے کانپ رہی تھی۔ نہیں سارا، ایسے مت کہو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں اسے نقصان پہنچانے ہی نہیں دوں گا۔ تم اس کے بارے میں سوچتے ہوئے سوئی تھی، اس لیے تمہیں ایسا خواب آیا ہے اور کچھ نہیں۔ راہم نے اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ چلو رونا بند کرو اور ڈرو مت، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ چلو شاباش، رونا بند، اب تمہیں سو جانا چاہیے۔ سو جاؤ، شاباش، تم یہاں سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاتا ہوں۔ اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی لیکن ہچکیاں لے رہی تھی۔ اسی کے ساتھ لگے وہ نیند میں جاتے ہوئے اس کی باتیں سن رہی تھی کہ اس کے یہاں سونے کا کہنے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ نہیں یہاں نہیں، کوئی آ جائے گا، صبح بھی ہونے والی ہے۔ اوکے ہم تمہارے روم میں چلتے ہیں، وہاں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، راہم نے پوچھا۔ نہیں؟ گڈ، چلو وہاں چلتے ہیں، راہم نے کہتے ہوئے اسے کھڑا کیا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کے روم میں لے آیا۔ لیٹ جاؤ، سارا کو بیڈ پر بٹھا کر لیٹنے کو کہا۔ تم چلے تو نہیں جاؤ گے؟ سارا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے یقین چاہا۔ بالکل بھی نہیں، میں وہاں صوفے پر ہوں، تم یہاں آرام سے سو جاؤ۔ میں نے تمہاری نیند خراب کر دی نا؟ بالکل بھی نہیں، اگر تم نہ آتی تو مجھے زیادہ دکھ ہوتا۔ اب تم تمام فضول سوچیں اپنے ذہن سے جھٹک دو اور سونے کی کوشش کرو، شاباش، اس نے سارا پر بلینکٹ درست کرتے ہوئے کہا، پھر خود صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ راہم، میں ہوں سارا۔ سارا آہستہ آہستہ نیند میں جا رہی تھی کہ اچانک دوبارہ راہم کو پکارا۔ راہم تم ہو؟ ہاں میں ہوں، یہاں سو جاؤ، راہم نے تسلی دی۔ پھر سارا نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ کچھ دیر تک راہم اس کے سونے کی تسلی کرتا خود بھی سو گیا۔ اگلی صبح معمول کے مطابق ہوئی تھی لیکن آج اس کا ارادہ واک پر جانے کا نہیں تھا۔ کچھ پینڈنگ کام کمپلیٹ کرنا تھا، اس لیے راہم اس کے کمرے میں ہی لیپ ٹاپ لے کر آ گیا۔ وہ ابھی بھی سو رہی تھی۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ آن کر کے اپنے کمرے میں مگن ہو گیا اور گاہے بگاہے اس پر نظر بھی ڈال دیتا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد اس نے ٹائم دیکھا، سب کے اٹھنے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ گڈ مارننگ سینورینا، راہم نے اس کے گال ہاتھ کی پونچھ سے سہلائے۔ سارا کسمکائی۔ اٹھ جاؤ سینورینا، راہم اس کی آنکھوں پر جھکا اور اپنے لب رکھ دیے۔ سارا نے پٹ آنکھیں کھولی۔ گڈ مارننگ، راہم اس کی گردن پر جھکا۔ سارا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ گڈ مارننگ، کیسا فیل کر رہی ہو؟ ٹھیک، درد تو نہیں ہو رہا؟ راہم نے انگلی سے زخم سہلایا۔ نہیں، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گڈ، اب تم فریش ہو جاؤ، پھر بریک فاسٹ کرتے ہیں۔ سارا دھیرے سے مسکرا دی اور اٹھ گئی۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتا باہر چلا گیا۔ آؤ بیٹھو، میں ابھی تمہارے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ لاؤنج میں ابھی صرف سکندر صاحب موجود تھے۔ کیا ہوا ڈیڈ، سب ٹھیک ہے؟ ہاں دکھ تو یہی رہا ہے لیکن ایکچوئل میں نہیں۔ کیوں، ایسا کیا ہے جو دکھ رہا ہے پر نہیں ہے؟ کل تم لوگ آئس کریم کھانے گئے تھے اور کافی ٹائم لگا دیا اور انفارم بھی نہیں کیا، لیکن پھر بھی میں جہاں تک مطمئن تھا۔ لیکن راہم، سارا کو روتے ہوئے گاڑی سے نکلتا اور اوپر روتے ہوئے جاتے دیکھا ہے۔ ایسا کیا ہوا تھا؟ تم لوگ تو انجوائے کرنے گئے تھے اور سارا روتی ہوئی واپس آئی۔ کوئی لڑائی ہوئی ہے تم دونوں کی؟ سکندر صاحب نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں ڈیڈ، کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے، سمپل یہ کہ ہم پر اٹیک ہوا تھا تو وہ ڈر گئی ہے اور کوئی بات نہیں۔ تو تمہیں دھیان رکھنا چاہیے، اس کے لیے یہ سب کچھ نیا ہے راہم۔ نہیں ڈیڈ، اس سب کے باوجود کل کار ڈرائیور اسی نے کی ہے، ہماری ٹیم بھی آ گئی تھی اور سب کچھ انڈر کنٹرول ہو گیا تھا، وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ گڈ، میں ڈر گیا تھا اسے روتے ہوئے آتے دیکھ کر، اس کا خیال رکھو۔ یس ڈیڈ، لیکن اب موم کو کچھ نہیں بتائیں گے، وہ پریشان ہو جائیں گی۔ ناٹ ایٹ آل۔ اتنے میں انہیں پری اترتی دکھائی دی اور اسما بیگم نے بھی ان کو ناشتے کے لیے بلا لیا۔ کچھ دیر بعد وہ سب ڈائننگ ہال میں موجود تھے۔ سارا نہیں اٹھی؟ اسما بیگم نے پوچھا۔ سارا نے ڈائننگ ٹیبل میں قدم رکھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ وعلیکم السلام، سب نے اپنے اپنے تئیں جواب دیا۔ یہ کیا ہوا؟ اسما بیگم نے جیسے ہی سارا کی طرف نظر اٹھائی تو فکر مندی سے پوچھ لیا۔ سارا نے ساتھ بیٹھے راہم کو دیکھا۔ مام، ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اوہو، خیال رکھا کرو، زیادہ تو نہیں لگی؟ اسما بیگم نے پھر سوال کیا۔ نہیں مام، میں ٹھیک ہوں، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ راہم نے سارا کی پلیٹ میں سینڈوچ رکھتے ہوئے دیکھا، وہ خاصی کمپوز نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر کو دکھایا؟ پری نے فکر مندی سے پوچھا۔
نہیں پری، اتنی گہری چوٹ نہیں ہے، ڈونٹ وری، سارا نے پری کو تسلی دی۔ راہم نے اس کے آگے جوس رکھا۔ پھر بینڈیج کس نے کی؟ راہم نے۔ سارا نے جوس پیتے ہوئے کہا۔ گریٹ، پری مسکرائی۔ اور آئس کریم کا فلیور کون سا کھایا؟ چاکلیٹ، سارا نے جھٹ جواب دیا۔ کلفہ، راہم بات سنبھالنے کو فوراً بولا۔ کیا بھائی سیم نہیں کھایا؟ یار بھابھی آپ ہی سمجھا دیا کرے کچھ بھائی کو، پری نے کف افسوس سے ملتے ہوئے کہا۔ سارا کندھے اچکاتی مسکرا دی۔ وہ کافی کا سپ لینے لگی۔ راہم بھائی کیسر آپ کا پوچھ رہا ہے؟ کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے ایک دم سے سارا کے ہاتھ پر گرم کافی گر گئی۔ اس نے ہاتھ کی فکر کیے بغیر راہم کو دیکھا جو نہایت پرسکون تھا۔ آرام سے، اس نے کہتے ہوئے سارا کا ہاتھ ہلکے سے دبایا۔ لگی تو نہیں؟ پری نے پوچھا۔ زیادہ تو نہیں جلا؟ اسما بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ سکندر صاحب غور سارا کی اڑی رنگت دیکھ رہے تھے اور راہم کو اسے غیر محسوس طریقے سے ریلیکس کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ زرگل برنار لے کر آؤ فوراً، سارا نے ڈرتے ہوئے کپ کپاتے ہاتھ سے راہم کا ہاتھ پکڑا۔ وہ آ گیا راہم، سارا نے بس ہونٹ ہی ہلائے۔ میں گاڑی دے کر آتا ہوں، راہم سب کو کہتا اٹھ کر چلا گیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا جی، ہو جاتا ہے، ناشتہ کرو، سکندر صاحب نے اپنائیت سے کہا۔ لاؤ میں لگا دوں، اسما بیگم نے پیار سے کہا۔ مام ڈونٹ وری، میں لگا لیتی ہوں، آپ ناشتہ کریں، سارا نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ خیال رکھا کرو، جلن تو نہیں ہو رہی؟ راہم نے اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا جو ریڈ ہو رہا تھا۔ تھوڑی سی، راہم نے محبت سے لب رکھے۔ اب نہیں ہوگی، سارا بلش کر گئی۔ وہ کیسر ہماری ورک شاپ کا ورکر ہے جہاں ہماری گاڑیوں کی سروسز ہوتی ہے، سارا نے سر اثبات میں ہلایا۔ سارا کے نمبر پر ایک ساتھ کئی میسیجز آئے۔ اس نے دیکھا ماریا کا میسیج تھا۔ راہم اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ واؤ کتنا خوبصورت ہے کشمیر، دیکھو کتنی اچھی پکچرز آئی ہیں، ہم بھی چلیں گے کشمیر، سارا پرجوش ہوئی۔ شور، تم جہاں کہو گی ہم وہاں چلیں گے، راہم نے اس کے ہاتھ کی پشت اپنی بیڈ پر پھیرتے ہوئے کہا۔ دیکھو راہم، سعدی بھائی کتنے کول لگ رہے ہیں، اس نے راہم کا دھیان خود پر سے ہٹانا چاہا۔ صرف سعدی؟ راہم نے اس کا ہاتھ جھٹکے سے کھینچ کر قریب کیا۔ تم بھی لگتے ہو، سارا کی پلکیں لرزنے لگیں۔ کیا کول اور ہینڈسم بھی، اور یہ کہ تم کام کرو اپنا، کیا سینورینا سارے رومانس کا ستیہ ناش پھیر دیا؟ راہم نے اس کے بال کی لٹ کھینچی۔ سارا کھلکھلا کر ہنسی۔ بہت کچھ سکھانا پڑے گا، راہم نے اس کی ناک سے ناک مس کی۔ سارا پزل ہوئی۔ یہ میری کاپی ہے، تم اپنے لیے نیو بنوا لو، راہم سارا کا مگ اٹھا کر اس میں سے سپ لے رہا تھا۔ وہ تو تم بھی بنوا سکتی ہو، اس نے ایک اور سپ لیتے ہوئے کہا۔ اتنے میں سارا کا موبائل پھر رنگ ہوا۔ اس نے براؤنیز رکھ کر پکچرز منہ بناتے ہوئے کھولیں۔ راہم نے اس کی براؤنیز اٹھاتے ہوئے اس کا موڈ خراب دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ سارا کو کیا چیز اریٹیٹ کر رہی ہے، وہ سارا کی نبض نبض سے واقف ہو رہا تھا۔ پری نے کچھ محسوس نہیں کیا، اس نے موبائل واپس رکھ دیا۔ سارا نے گھورتے ہوئے اسے دیکھا، وہ اس کی گوری کا مطلب سمجھ کر مسکرا دیا۔ یہ براؤنیز اچھی ہیں، پری نے مجھے بتایا ہے تمہارے گھر یہیں سے آتی ہیں، سارا نے کچھ جتاتے ہوئے کہا۔ لوڈو کھیلیں؟ پری نے سارا اور راہم کی طرف دیکھا۔ اوکے، سارا نے حامی بھر لی۔ راہم نے بھی کندھے اچکا دیے۔ میں لے کر آئی، پری لوڈو لینے چلی گئی۔ آئی نو براؤنیز یہاں سے ہی آتی ہیں، مگر میں نے اس میں موجود براؤنیز کی تعریف کی تھی، راہم نے سارا کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ سارا اس کی مطلب کا سمجھتے ہوئے بات بلش کر گئی۔ اس نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے اپنا موبائل اٹھا لیا۔ وہ سارا کی کیفیت کو انجوائے کر رہا تھا اور اس کی کافی کا آخری گھونٹ بھر لیا۔ سارا اس کو دیکھتی رہ گئی۔ پری لوڈو لے آئی۔ اتنے میں سکندر صاحب اور اسما بیگم بھی آ گئے۔ ویلکم مائی چارم، پری نے اپنی گوٹ سیدھی کرتے ہوئے کہا۔ ریڈ، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بلو مت لینا، کم از کم گیم میں تو بلو کی جان چھوڑ دو۔ اس سے پہلے راہم کوئی کلر سلیکٹ کرتا، سارا نے خرگوشی میں کہا، اور راہم کا ہاتھ گرین گوٹس کی طرف بڑھ گیا۔ گرین؟ بھائی یہ آپ ہیں، پری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھائی کو بلو کلر اتنا پسند ہے کہ ہر چیز میں انہیں بلو چاہیے، پری نے مسکراتے ہوئے سارا کی معلومات میں اضافہ کیا۔ سارا نے مسکراتے ہوئے سر اثبات میں ہلایا۔ چینج ہوگا پری، بہت کچھ چینج ہوگا، سارا دل میں پری سے مخاطب ہوئی۔ سکندر صاحب اور اسما بیگم جو ان کی طرف متوجہ تھے مسکرا دیے۔ پہلی ٹرن راہم کی تھی۔ راہم نے ڈائس شیک کیے اور اس کے ڈبل 6 آئے۔ اس نے دوبارہ باری کی تو اب کی بار 1 6 اور 5 آئے۔ اس نے اپنی 3 نکال لی اور 1 چلائی۔ لکی مین، پری نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اس طرح پری کی ٹرن آئی، اس کی ایک بھی گوٹ باہی نہ آئی، سارا کی بھی باہی نہ آئی۔ اوہو سو سیڈ، راہم نے سارا کو تنگ کیا۔ زیادہ اچھلو مت، ابھی تو شروعات ہے، لیٹس سی، راہم نے دل جلانے والی مسکراہٹ سے کہا۔ راہم اور پری کی ساری گوٹس باہر آ گئی اور ان کی گیم بہت اچھی جا رہی تھی۔ سارا کی اب تک کوئی گوٹ نہیں نکلی تھی۔ اب جا کر سارا کی ایک گوٹ باہر آئی جسے راہم نے فوراً مار دی۔
एक नंबर से परी की भी मर रही थी, पर उसने सिर्फ सारा की मारी। सारा आंखें फाड़े उसे देख रही थी। परी खामोश रही कि उसकी जान बख्शी हुई। राहम परी की भी गोट मार रही थी। सारा ने उसकी मालूमात में इजाफा किया। आई नो, पर मैं अपनी बहन के चेहरे पर उदासी नहीं देख सकता, राहम ने दिल जलाने वाले अंदाज में कहा। वाह, सारा तिलमिला उठी। थैंक यू बाई, परी ने हंसते हुए कहा, जिस पर सभी हंस दिए। अब परी की एक रह गई थी, वो अंदर जाने वाली थी। राहम की गोट परी से 2 नंबर ही पीछे थी और राहम का 2 आया। परी अब तुम गई, सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। राहम ने उसकी मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए देखी और अपनी दूसरी गोट चला ली। तुमने परी की क्यों नहीं मारी? मैं परी की खुशी में खुश हूँ, राहम ने मुस्कुराते हुए कहा। और एक बार फिर परी ने थैंक यू बाई कहा। राहम ने मुस्कुराते हुए अपनी बहन की शात भरी मुस्कुराहट को देखो। ये सारा भाईचारा आज ही क्यों निकल रहा है? कोई भाईचारा भी निकलना चाहिए, सारा ने कहते हुए जुबान दांतों तले दबाई और एक चोर नज़र सब पर डाली जहाँ पर परी मुँह नीचे किए हंस रही थी और मॉम डैड से अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। सारा ने सबकी हंसी देखकर ये महसूस कर लिया था कि तीर कमान से निकल चुका है। राहम की तरफ देखा, वो भी हंस रहा था। उसने नज़रें मिलते ही आंख विंकी। सारा ने इर्द गिर्द देखा, सभी दबा दबा हंस रहे थे। उसने सोचा शुक्र किसी को पता नहीं चला। बाद में बदला लेने का सोचकर गेम आगे बढ़ाई। परी की गोट अंदर चली गई। याहू, आई एम विनर, परी ने हाथ खड़े करते हुए कहा। राहम की 2 गोट्स कर पहुंच गई थी। सारा की अभी सेफ जोन में गई थी। राहम ने अब की बार उसकी गोट नहीं मारी। ये रहा तुम्हारा वाइफ चारा, परी का कहका निकल गया। ओ माय गॉड, परी ने हंसते हुए कहा। सारा ने उसे पाँव मारा, लेकिन पाँव मारने से पहले इर्द गिर्द देखा, सभी एक बार फिर हंस रहे थे। परी तुम भी? सारा ने खूफ से लाल होते देखा। बस मैंने खेल लिया, मैं हार गई, तुम जीते। रुको तो सही, अभी तो मैंने वाइफ चारा शुरू किया है, सारा गोट कर रह गई। बेटा जी, इतनी जल्दी हार नहीं मानते, एंड तक कोशिश करते हैं, क्या पता जीत आपके हिस्से में आए। और मेरे बेटे को एक मौका तो दो, क्या पता वो कोई चारा निकाल ही ले, सिकंदर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर हंसने लगे। सबका कहका छूट गया। सारा ब्लश कर गई और मुंह नीचे कर लिया। तुमने अरीना के पास नहीं जाना? नहीं, मैं अपनी सारा के पास बैठा हूँ। चुप करो, इसने कितने तरदूत किए थे तुम्हें मनाने के लिए, फिर भी मेरा इरादा नहीं। तुम्हारा इरादा नहीं या अलीना के कैसर ने तुम्हारी गाड़ी को इस काबिल नहीं छोड़ा कि अलीना को मुंह दिखाया जा सके। आपने मेरी गाड़ी को हल्का ले लिया है, और अगर गाड़ी होती भी तो मैं अभी वाइफ चारा निभाने के मूड में हूँ। तुम्हारी चहेती का नंबर क्या है? मैं उसे यही वॉइस मैसेज भेजती हूँ, सुबह तुम्हारा सर फटा हुआ मिलेगा। भेज दो, राहम ने अतराफ़ में नज़र घुमाते हुए अपना मग सारा के मग से चेंज कर दिया। जब सारा ने उसकी जानिब हैरानी से देखा तो उसने फ्लाइंग किस उछाली और आंख विंक की। हाँ, चीटिंग है ये, उसने गड़बड़ाते हुए इर्द गिर्द देखा। परी और सिकंदर साहब हंस रहे थे। क्या चीटिंग है? राहम उसे शौक नज़रों से देखते हुए मज़ा ले रहा था और काफ़ी के सिप लेने लगा। काफ़ी अच्छी है, उसने जुमानी अंदाज में कहा। राहम ने मग स्वाइप किए, जो सवाए सारा के किसी ने नहीं देखा था। उसको पता था कि सिर्फ विंग का सबको पता है, जो उसने सबको डाइवर्ट करने के लिए किया था। और उसे यह भी अंदाज़ा हो चला था कि सारा के तासरात बता रहे थे कि उसे ये लग रहा है कि सब कुछ सबने देखा है। तुम भी पियो, अच्छी है, राहम ने मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा। मैं नहीं खेल रही, तुम चीटिंग करते हो, सारा ने सारी गेम फैला दी। सारा ने इर्द गिर्द नज़र डालते हुए उसके सर पर लूडो दे मारी और सिकंदर साहब का कहका गूंजा। उसके हाथ से लूडो गिर गई। उसने पलटकर उनकी तरफ देखा जो हंस रहे थे। अस्मा बेगम ने उसे थम्स अप किया। सारा शर्मिंदा हो गई। मेरा आज किसी भी थर्ड का मूड नहीं है। अगर हम बाहर चले गए तो इस अमरीश पुरी को पता चल जाना है, क्योंकि उसका भी संडे है। तुम बेफिक्र रहो, मेरी टीम है ना, राहम ने मुस्कुराते हुए कहा। राहम, उनका भी संडे है, उसने तासुस से कहा। क्या सोचेंगे, वो मेजर की बीवी को टिक नहीं है, जान सूली पर लटकी गए हैं, मगर मोहतरमा के मर्द गश्त चैन नहीं लेते। सारा रोने वाली हो गई। राहम ने कहका लगाया। अमरीश पुरी की वजह से मैं बहुत फीडअप हो चुकी हूँ। राहम ने उसके गिर्द बाजू हमाल किया और उसे खुद के करीब किया। मेरी यही लाइफ है सारा, आज ये तो कल कोई और असाइनमेंट, तुम्हें इसी में एडजस्ट करना होगा, और तुम देखना तुम्हें इसमें बहुत मज़ा भी आएगा। इन असाइनमेंट्स और इसमें बहुत फ़र्क है, इसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ। तुम कहाँ जाना चाहती हो? राहम ने उसका मूड बदलने को पूछा। मैं बुर्ज खलीफा देखूंगी, स्काई ड्राइविंग करूंगी। और कहाँ जाना है? राहम ने उसकी तरफ झुकते हुए पूछा। मैंने सोचा नहीं, वो पिघल हुई। राहम उसके लबों पर झुका और उसकी सांसों को कैद कर लिया। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। वो उठकर ड्रेसिंग की जानिब बढ़ा। उसने ड्रॉर से एक गिफ्ट रैप में लिपटा कुछ निकाला और दोबारा उसके बराबर आकर सोफे पर बैठ गया और उसकी तरफ बढ़ाया।
جو کہ ریڈ کلر کے گفٹ ریپ میں پیک تھا۔ یہ میرے لیے ہے، سارہ کی آنکھیں چمکیں۔ کیا ہے اس میں؟ اس نے پیکٹ پر سے ریڈ ریبن کی ناٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ سحر کی پکچر۔ سارہ کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ اسی لمحے وہ اسے یاد آ گیا کہ وہ کس سحر کا ذکر کر رہا ہے۔ سحر نام ہے اس کا۔ سارہ نے پیکٹ پکڑ لیا، کھولنے کا تردد نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں، اچھا نام رکھا ہے نا، راہم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ راہم سارہ کے تاثرات کا مزہ لے رہا تھا۔ سارہ کا دل کیا وہاں سے بھاگ جائے۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ تجھے مجھے کیوں دے رہے ہو؟ سارہ نے پوچھا۔ کیونکہ تم میری سب سے اچھی دوست ہو۔ راہم نے اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ واٹس ایپ کر دیتے؟ اتنا نہ ہارنے، میرا مطلب اتنے تردد کی کیا ضرورت تھی؟ سارہ نے اپنا غصہ ضبط کیا۔ وہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اسے اس سے زیادہ چاہا جائے، اس نے مسکراتے ہوئے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ وہ فل ایکٹنگ کر رہا تھا۔ سارہ، اس کا سحر اتنا حسین ہے، اتنا دلکش ہے کہ میں جب بھی اس سے ملتا ہوں نئے سرے سے اس کے سحر میں جکڑ جاتا ہوں۔ میں جب اس کے ساتھ ہوتا ہوں تو سب کچھ بھول جاتا ہوں، ایون یہ کہ میں خود کو بھی بھول جاتا ہوں۔ اس کا سحر بہت جان لیوا ہے۔ تم بھی جب میرے سحر کو دیکھو گی تو اس میں جکڑ جاؤ گی۔ راہم کئی اور خیالوں میں پہنچا ہوا تھا۔ اس کا سارا دھیان اس نے غیر محسوس طریقے سے ٹیبل پر پڑا اوزار پیچھے کھسکا دیا۔ سارہ کا دل کیا ٹیبل پر پڑے واز کو اس کے خیالوں میں دے مارے۔ میں نے اسے کل ملنے بھی بلایا ہے، تم بھی ساتھ چلو گی؟ راہم نے اسے کل کا پروگرام بتایا۔ اور اگر مجھے وہ پسند نہیں آئی تو؟ دل تو میں اسے دے چکا ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ راہم کی ڈرامے بازی جاری تھی۔ یہ جو تمہارے دل کا اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تم اس سے روز ملتے ہو؟ سارہ نے تپتے ہوئے کہا۔ راہم نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ راہم نے اپنا کہکا بہت مشکل سے دبایا کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اس کی برداشت اب جواب دے چکی ہے۔ ہاں روز ملتا ہوں، تبھی تو مجھے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا، اور کئی بار ملتا ہوں، کبھی گنا ہی نہیں۔ ہر بار ایک نیا احساس ہوتا ہے، لگتا ہے پہلی بار مل رہا ہوں۔ یہ گناہ تو میرے پاس بیٹھا گھڑی دیکھتا رہتا ہے، سارہ نے کلس ہو کر سوچا۔ اس کے باوجود تمہیں وقت کا پتہ نہیں چلتا؟ سارہ نے اس کی رسٹ واچ پر انگلی بجاتے ہوئے کہا۔ راہم نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ راہم کے لیے اب اپنا کہکا ضبط کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ وہ کمپوز کر رہی تھی، اس کی انگلی بجانے کا انداز اس کے انتشار کو عیاں کر رہا تھا۔ پھر تو یہ ڈیڈ کو دو بہو تو وہی سلیکٹ کریں گے۔ راہم نے اسے شدت سے محسوس کیا تھا کہ سارہ کا چہرہ مرجھا گیا ہے۔ بات تو تم ہی کرو گی نا؟ راہم نے فرمائش کرتے ہوئے کہا۔ واہ، محبت مجھ سے پوچھ کر کی تھی جو میں بات کروں؟ سارہ نے سنبھلتے ہوئے بھیگی پلکوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دوست تو تم ہی ہو نا؟ اللہ کرے جب یہ اپنا محبت نامہ اس کے پاس لے کر جائے وہ اس کے منہ پر دے مارے۔ راہم اسے دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے تاثرات بغور سمجھ رہا تھا جسے وہ بخوبی کمپوز کیے ہوئے تھی۔ بس تھوڑا ٹائم اور سارہ کمال۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا اور دل میں اس سے مخاطب تھا۔ سارہ نے غیر محسوس طریقے سے پیکٹ سائڈ پر رکھ دیا۔ اینی تھنگ فار یو راہم، سارہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں بتاؤں گی، سارہ نے دل میں سوچا۔ یہ مجھے نہیں چھوڑے گی۔ راہم کو پورا یقین تھا۔ چلو صحیح ہے، پھر میں سوتی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ سارہ اسے بولنے کا موقع دیے بغیر کمرے سے نکل گئی تھی۔ سارہ سے اب مزید سنا نہیں جانا تھا اور راہم سے مزید اپنا کہکا کنٹرول نہیں ہونا تھا، اس لیے نہ اس نے اسے روکا، نہیں ورنہ راہم کا بانڈا پھوٹ جانا تھا۔ سارہ کے نکلتے ہی راہم کے کہکے ابھر پڑے۔ او گاڈ، 11 بجے سارہ کمال کو نیند آ رہی ہے، جس کو رات 3 بجے سے پہلے نیند نہیں آتی۔ ہنستے ہنستے اس نے دوبارہ گفٹ پیک کو دیکھا جسے اس نے سارہ کو رکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس کا کہکا ایک بار پھر ابھر پڑا۔ اس نے وہ گفٹ پیکر اٹھایا اور کھڑا ہوا، گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو کمپوز کیا اور سارہ کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سارہ اپنے کمرے میں آ گئی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ 2 آنسو چپکے سے اس کی آنکھ سے گرے۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنی گیلی ہتھیلی کو دیکھا۔ اسے اتنا برا کیوں لگ رہا تھا؟ وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے، تو آج جب اسے حقیقت سے سامنا ہو رہا تھا تو اسے اتنا مشکل کیوں لگ رہا تھا؟ دل کے اندر بہت اندر کچھ چھناکے سے ٹوٹا تھا، شاید وہ اس کا دل ہی تھا۔ پھر 2 آنسو اس کی آنکھ سے گرے۔ اس نے بے دردی سے صاف کیے۔ سارہ کے روم کا ڈور ناک ہوا۔ اس کے اشارہ دینے سے پہلے ہی راہم اندر آ گیا۔ سارہ کھڑی ہو گئی۔ کوئی کام تھا؟ راہم کی نظر اس کی بھیگی پلکوں پر پڑی۔ تم یہ بھول آئی تھی؟ اوہ میں تو واقعی بھول گئی تھی، ویسے اتنا اہم نہیں تھا، صبح دے دیتے، بلکہ کل ملنا ہی ہے تو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ راہم نے اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ لیکن میری خواہش اسی میں ہے کہ تم اسے ابھی دیکھ لینا۔ راہم نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ شور، سارہ نے مسکرانے کی زحمت بھی نہیں کی۔ راہم اسی وقت پلٹ گیا۔
میں ایسے کیوں کر رہی ہوں؟ اگر اس کی خوشی اسی میں ہے تو مجھے خوش ہونا چاہیے۔ وہ کتنا ہرٹ ہوا ہوگا میرے رویے سے۔ اس نے بے دلی سے گفٹ بیڈ سائڈ پر رکھ دیا۔ اس کا کھولنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کافی دیر کی کوششوں کے بعد وہ اٹھ بیٹھی اور گہرا سانس لیا۔ دیکھو تو صحیح کون ہے وہ خوش قسمت جس کے نصیب میں راہم سکندر ہے۔ اس نے ناٹ کھینچ کر کھول دی، گفٹ ان پیک کیا۔ گفٹ پیپر کے ہٹتے ہی اس کے سامنے جو آیا اسے دیکھ کر اسے اچھا نہیں لگا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اس نے شیشے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ کچھ دیر ایسے ہی دیکھنے کے بعد اسے کچھ یاد آیا تو ایک بھرپور مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ واقعی راہم، تمہارا سحر جان لیوا ہے، اور وہاں تمہاری صحرا کا سحر مجھے بھی پسند آیا۔ سارا کھلکھلا کر ہنس دی۔ ڈرامے باز کہیں کا، جان نکال دی تھی۔ تمہارے اظہار کا سٹائل مجھے بہت پسند آیا۔ ہاں بالکل، سارا ڈیزرو کرتی ہے کہ راہم اسے اسپیشل فیل کروائے۔ تھینک یو سو مچ، سارا نے خوش ہوتے ہوئے جذب سے کہا۔ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی کہ میں نے تمہاری سحر کی پکچر دیکھ لی ہے۔ تم مجھے تنگ کر رہے تھے نا، اب میری باری، سر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ تعالیٰ راہم سکندر کو میرے نصیب میں لکھنے کے لیے۔ میں واقعی خوش قسمت ہوں، میں بہت خوش ہوں۔ اس نے جلدی سے میرر اور گفٹ ریپر چھپا دیا کیونکہ میجر نے اسے صبح اٹھانے تو آنا ہے تو اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس نے ہنستے ہوئے سوچا۔ اب وہ سکون سے آ کر لیٹ گئی۔ خوشی، خواب، ایکسائٹمنٹ سب اس پر ایک ساتھ حاوی ہوئے تھے۔ اپنے مستقبل کے خواب بنتی وہ کب نیند کی وادیوں میں اتری اس کو خود پتہ نہیں چلا۔ راہم اپنے کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ اسے اس کی بھیگی پلکوں نے ڈسٹرب کر دیا تھا، لیکن یہ بس کچھ دیر کی ہی بات تھی، پھر خوشیوں کا ایک نیا جہان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ یہ نہیں کھولے گی، وہ کھول سکتی ہی نہیں تھی، بہت مشکل تھا اس کے لیے۔ تبھی راہم نے اسے اپنی خوشی کا حوالہ دیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی خوشی کے لیے وہ زہر کا یہ گھونٹ بھی پی ہی لے گی، اور یہ تو پھر بعد میں امرت بننے والا تھا۔ راہم کو سارا کے ریئیکشن کا شدت سے انتظار تھا۔ وہ کھل کر مسکرا دیا۔ وہ لیپ ٹاپ کھول کر اس میں بزی ہو گیا، لیکن اس کا دھیان بار بار سارا کی طرف جا رہا تھا کیونکہ وہ رات کو ڈر جاتی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے کمرے کی جانب بڑھ گیا، ارادہ احتیاطاً اس پر نظر ڈالنے کا تھا۔ اس نے آہستگی سے روم کا ڈور کھولا۔ وہ بیڈ پر لیٹی نظر آئی۔ اس نے بلینکٹ نہیں لیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور بلینکٹ کھولنے لگا۔ کہیں روتے روتے تو نہیں سو گئی؟ شاید مذاق لمبا ہو گیا، اسے دکھ ہوا۔ اس نے بلینکٹ اس پر ڈالتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ گال تلے سیدھا ہاتھ رکھے ہوئے تھی تو دوسرا پیٹ پر رکھے سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ ریشمی زلفیں بائیں جانب بکھری ہوئی تھی۔ اس کی نظر جب اس کے چہرے پر پڑی تو وہ بھرپور انداز میں مسکرا دیا کیونکہ وہ نیند میں دھیما سا مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اتنا پرسکون اس نے کبھی عرصہ ہوا نہیں دیکھا تھا۔ اس کی خواہش ہی رہ گئی تھی کہ وہ پرسکون رہے، لیکن آج وہ کامیاب ٹھہرا۔ وہ مطمئن ہوتا اس پر جھکا اور نرمی سے اس کی گردن پر بوسہ دیا۔ وہ دونوں یوں ہی پہنچ گئے تھے۔ مین گیٹ سے پہلے راہم نے گاڑی روک دی۔ راہم نے ڈیش بورڈ سے ایک فائل اٹھائی اور سارا کی طرف بڑھائی۔ سارا، یہ اسائنمنٹ جو آج سبمٹ کروانا ہے۔ سارا نے فائل تھام لی۔ پہلی بار بھی میں تمہیں تنگ نہیں کر رہا تھا، میں کچھ مصروف تھا اس لیے تمہارے ساتھ اسائنمنٹ نہیں بنا پا رہا تھا، اور جب تم ساتھ ہوتی ہو تو میں اس وقت مینٹلی اتنا تھکا ہوتا تھا کہ اسائنمنٹ کی طرف توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ میں اسائنمنٹ خود ہی بنانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ تم نے جب کال کی تھی تو میں ایسی جگہ تھا جہاں میں تمہاری کال نہیں اٹھا سکتا تھا، اس لیے بار بار کاٹ رہا تھا، لیکن تمہاری بار بار کی کالز نے مجھے مجبور ہو کر کہہ دیا کہ تمہاری کال اٹھا کر ڈانٹ دیا جائے، کیونکہ میں یہ شو نہیں کروانا چاہتا تھا کہ تم میری کمزوری ہو اور تمہیں کسی بھی طرح کا نقصان پہنچا کر مجھے بلیک میل کیا جا سکے۔ سارا اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی بات بہت غور سے سن رہی تھی۔ اس کی بات ختم ہونے تک اس کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ سارا نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ او سو سویٹ آف، تھینک یو سو مچ راہم، یو آر دی بیسٹ، سارا نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا، پھر اچانک جگہ کا خیال آتے ہی فوراً سیدھی ہو گئی۔ راہم بھرپور انداز میں مسکرا دیا۔ سوری، سارا نے شرمندگی سے کہا۔ ناٹ ایٹ آل، راہم نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے ہلکا سا ہاتھ دبایا۔ میں نے اسائنمنٹ بنایا ہے تو میں سویٹ اور اچھا ہو گیا، سارا کھلکھلا کر ہنسی۔ اگر میں اسائنمنٹ نہ بناتا تو تم راہم بہت برے ہو، راہم نے سارا کی کاپی کرتے ہوئے کہا۔ سارا ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ نہیں، تم تب بھی بہت اچھے ہوتے۔ صبح تو کسی کو مجھے بہت سے گلے تھے، راہم نے اشارے سے اسے یاد دلایا۔ ریلی، کس کو؟ کیا میں جانتی ہوں اس کو؟ سارا انجان بنی۔ راہم ہنس پڑا۔ ونس اگین تھینک یو سو مچ راہم، سارا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اینی تھنگ فار یو سینورینا، راہم نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ لبوں سے لگایا۔ دور کہیں ایان عرف بابا جی نے بہت دلچسپی سے منظر دیکھا۔ اسی وقت ایان کی نظر یونی گیٹ پر کیب سے اترتی ہوئی الینا پر پڑی۔
ایان نے الینا کی نظروں کا تعاقب کیا اور سارا کو ہی اس کا محور دیکھ کر اس کے گرد خطرے کی گڈیاں بجنے لگیں۔ اس نے فوراً غیر محسوس طریقے سے میجر کو کال ملائی۔ ہیلو، الینا نے آپ کو ان کے ساتھ دیکھ لیا ہے، وہ آج کچھ بھی کر سکتی ہے، سو بی کیئرفل۔ اوکے ڈونٹ وری، تھینک یو۔ تم نے پکچر دیکھی تھی؟ راہم جو اس کا بغور چہرہ دیکھ رہا تھا سحر کے ذکر پر اس کا نظر چڑھانا بھی محسوس کر رہا تھا۔ نہیں، سر نے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ ایک دم ہی بلش کر گئی۔ اس کا شرمانا راہم نے شدت سے نوٹ کیا۔ راہم مسکرا دیا۔ تم دیکھتی تو مجھے خوشی ہوتی، راہم نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ میں مووی دیکھنے لگ گئی تھی، راہم ہنس دیا۔ تم کہہ رہی تھی ڈیڈ کو دکھاؤ گی، تو تم نے ڈائریکٹ انہیں ہی تو نہیں دکھا دیا؟ نہیں، وہ میں نے تو چھپا دی ہے، سارا نے اچانک کہا۔ راہم نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ سارا کو جب اس کی چالاکی سمجھ آئی تو نوٹ بک اس کے کندھے پر مار دی اور خود شرمیلی مسکراہٹ لیے وہ چہرہ موڑ لیا۔ راہم نے پھر کہکا لگایا۔ دور سے ہی الینا نے یہ سب منظر دیکھ لیا۔ وہ ان دونوں کی باتیں نہیں سن سکتی تھی، لیکن اس کو ان کی انڈرسٹینڈنگ بخوبی سمجھ آ گئی تھی۔ سارا، پھر تم آج ریڈی ہو میرے سحر سے ملنے کے لیے؟ وہ جو اپنا چہرہ موڑے اپنی کیفیت کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، راہم کے پکارنے پر اس کی جانب رخ کیا تو اس کی اگلی بات سے وہ بلش کر گئی۔ جاؤ راہم، تمہیں لیٹ نہیں ہو رہی، سارا نے اس کے کندھے کو دھکا دینے کے سٹائل میں کہا۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اور راہم اسے مسلسل تنگ کر رہا تھا۔ سارا کی بات پر راہم مزہ لیتے ہوئے ہنس دیا۔ بالکل لیٹ نہیں ہو رہی، آج تو ٹائم ہی ٹائم ہے۔ راہم نے ایک بار پھر اسے چھیڑا۔ ان کے درمیان کچھ دیر خاموشی حائل رہی، پھر اس خاموشی کو راہم کی آواز نے توڑا۔ آج شام میں ریڈ کلر پہننا اور اچھا سا ریڈی ہونا۔ سارا نے راہم کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی فرمائش سنی اور شرماتے ہوئے سر اسبات میں ہلا دیا۔ چہرہ نیچے کی شرمیلی مسکراہٹ اس کے چہرے پر دوڑ گئی۔ سارا کے گال ریڈ ہو رہے تھے اور شرم سے پلکیں لرز رہی تھی اور سارا سے نظریں نہیں اٹھائی جا رہی تھی، جیسے منو بوجھ اس کی پلکوں پر لاد دیا گیا ہو۔ راہم سارا کے تاثرات کو بہت دلچسپ نظروں سے ملاحظہ کر رہا تھا۔ بیوٹیفل، راہم نے مسکراتے ہوئے اس منظر کو سراہا۔ اسے لگا اس منظر سے زیادہ حسین منظر اس نے اب تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ سارا نے شرمیلی سی مسکراہٹ پاس کی۔ راہم بھی مسکرا دیا۔ میں چلوں ورنہ میں نہیں جا پاؤں گا، راہم نے ڈسٹ واچ پر ٹائم دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ سارا نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ راہم اٹھ کر چلا گیا۔ سارا نے نوٹس کو لیے، لیکن آج اس کا دھیان نہیں لگنا تھا۔ اسے راہم کی کئی باتیں اور آج شام کے بارے میں سوچنے لگی۔ کتنی دیر وہ ان سوچوں میں لگی رہی اور اس کو خود بھی نہیں پتہ چلا تھا۔ ہوش تو اس کو تب آیا جب سر پر کھڑی آفت کو دیکھا۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ الینا نے فون کر کے کیسر کو بلایا اور پھر اسے بتایا کہ وہ سارا کو مسح کر کے رکھ دے اور اس وقت وہ اکیلی ہی بیٹھی ہے، کیسر کو اس سے زیادہ گولڈن چانس نہیں ملے گا۔ وہ سارا کو دور سے ہی روش فرش پر بیٹھے دیکھ چکا تھا۔ کیسر کی نظروں میں حقارت، ہوس، گندگی اور انتقام کی آگ کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ فراز جو وہی موجود تھا، اس کی نظر جب کیسر پر پڑی اور پھر کیسر کی آنکھوں میں امڑتے غلیظ جذبات دیکھے تو اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً راہم کو الرٹ کیا۔ سر، کیسر نے میم کو دیکھ لیا ہے اور وہ میم کے پاس غلط ارادوں سے جا رہا ہے۔ ہے ڈارلنگ، کیسر نے اس کے تراشیدہ بالوں میں انگلی پھیرنے کی کوشش کی، جسے سارا نے جھٹک سے پیچھے ہوتے ہوئے ناکام کیا۔ کیسی ہو؟ دکھنے میں تو بہت قیامت لگتی ہو، جب دیکھتا ہوں تو دل پر بجلیاں گراتی ہو، کیسر نے کمینگی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو اور جاؤ یہاں سے، سارا نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ ہائے، تمہارا یہی بے بسی میں چھپا انتشار مجھے لے ڈوبا ہے، سارا نے وہاں سے جانے میں ہی عافیہ جانی۔ کیا لگتا ہے تمہیں وہ ہر بار تمہیں بچا لے گا؟ خام خیالی ہے تمہاری، اس نے اس کی کنپٹی پر انگلی بجاتے ہوئے کہا۔ سارا بدر کر پیچھے ہوئی۔ اس طرح تو تم بھی عالیہ بھٹ بنی بیٹھی تھی۔ سارا نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور آگے قدم بڑھایا کہ اس نے اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ کر زور سے زمین پر دے مارا۔ سارا نے جلدی سے جھک کر موبائل اٹھانا چاہا، ابھی اس کا موبائل تک ہاتھ گیا ہی تھا کہ کیسر نے اپنے مضبوط جوتے کا وزن اس کے نازک ہاتھ پر ڈال دیا اور اس کو مسلنے لگا۔ سارا کی چیخ نکل گئی۔ آج چھوڑو مجھے، اس نے اسے دھکا دینا چاہا لیکن وہ ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ یہ نخرے اسے بھی دکھاتی ہو یا صرف ہم غریبوں کے لیے ہی ظلم کرتی ہو؟ یہ ٹھاٹ بات اسی کے دیے ہوئے ہیں، یہ آرائش زیبائش اسی کے دیے ہیں، تمہاری تو اتنی ہی اوقات بدل گئی۔ سارا نے سارا کی ڈریسنگ، اس کی جیولری کی طرف حقارت سے اشارہ کیا۔ کہاں پوائنٹس میں دھکے کھانے والی بڑی گاڑی میں آنے لگی ہے؟ کیا دیتا ہے وہ تمہیں؟ ایک رات کا کیا دیتا ہے؟ میں دگنی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ سارا جو اسے بہتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اس کی باتوں پر آنکھیں پھٹ گئی۔ 3 گنا، 4 گنا، 5 گنا؟ اب اس سے زیادہ اوقات نہیں ہے تمہاری، جب وہ تھوکے گا نا تو تمہاری قیمت 0 ہوگی، تو ابھی تمہارے پاس بیٹر آپشن ہے میری صورت میں۔
اپنی بکواس بند کرو ورنہ مجھے تمہارے دوبارہ تھپڑ مارنے میں ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا۔ سارا نے کیسر کے گھٹنے پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے پیچھے ہٹانا چاہا۔ نہ نہ نہ، ایسا سوچنا بھی مت، تمہارا جہاد۔ کیسر نے دباؤ مزید بڑھایا۔ مسل دوں گا تمہارا جہاد، تمہیں مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی یاد دلاتا رہے گا، کیونکہ معذور حسینہ اس کے بھی کسی کام کی نہیں۔ محبت کی یہ نشانیاں جو اس نے تمہیں دی ہیں نا، سب سے پہلے وہ یہی چھینے گا۔ تب تمہیں میں شدت سے یاد آؤں گا، اس لیے بہتر ہے جلدی سے فیصلہ کرو اور اپنی قیمت بولو۔ سارا کا ہاتھ خونوں خون ہو گیا تھا، زمین پر بھی خون اب نظر آنے لگا تھا۔ زمین پر پڑے کانچ کے ٹکڑے اس کے ہاتھ کو لہو لہان کر چکے تھے۔ سارا اپنے الٹے ہاتھ سے اسے دھکا دینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ایک انچ بھی نہیں ہلا تھا، بلکہ ہنستے ہوئے مزید دباؤ ڈال دیتا۔ ارد گرد لوگ اکٹھے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ فراز کو اب فکر ہونے لگی تھی، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، ورنہ اس کی عقل ٹھکانے لگانا وہ اچھے سے جانتا تھا۔ بتاؤ اپنی قیمت۔ اس نے سارا کے بالوں کو جکڑ کر کھینچا کہ اچانک ایک زوردار مکہ کیسر کو پڑا اور وہ دور جا کر گرا۔ اس نے سارا کو کندھوں سے تھام کر کھڑا کیا اور موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا، جس کی سکرین چکنا چور ہو چکی تھی۔ سارا نے کانپتے ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ سارا روئے جا رہی تھی۔ کیسر خود کو سنبھال کر وحشی انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے وہ راہم کو مارتا یا کوئی اور وار کرتا، راہم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا وار ناکام کیا۔ کیا کہا تھا تمہیں اس سے دور رہنا؟ راہم نے ایک زوردار نیچ اس کے منہ پر دے مارا۔ پر تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی۔ راہم نے اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور جھٹکے سے سیدھا کیا۔ لاوارث سمجھا ہے اس کو۔ اس نے ایک اور مکہ جڑا۔ جو مرضی کرو گے، کوئی نہیں بولے گا۔ راہم کو غصہ آ چکا تھا، وہ مسلسل اسے مارے جا رہا تھا۔ قیمت جاننی ہے تمہیں اس کی؟ کیسر جو اسے مارنے لگا تھا، راہم نے ہاتھ پکڑ کر ایک اور پنچ مارا۔ ہیرا ہے یہ، اس کو سوچنے کی تمہاری اوقات نہیں، گجا کے پانی کے خواب پال لو۔ راہم نے اس کے پیٹ میں لات ماری۔ اس کے ٹھاٹھ بار جاننے کا بڑا شوق ہو رہا ہے، پوائنٹ سے گاڑی تک کیسے؟ تجھے اس کی بھی بڑی فکر ہے۔ تو زمین کے کرے سے یہاں تک کیا پہنچا، تیری اوقات ہی بدل گئی۔ رہا تو جانور ہی۔ راہم اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر مارے جا رہا تھا۔ اپنے باپ کا قتل کرنے والا، اپنی بیوی کا سودا کر کے اپنی جیبیں بھرنے والا اس معصوم کو اس کی اوقات بتا رہا ہے۔ راہم نے اس کا کچا چٹا کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ تو یاد رکھ لو، ہیرے پالنے کی اوقات نہیں رکھتے۔ راہم نے ایک اور پنچ مارا۔ اس کی معذوری کی فکر نہ کرو، اپنی معذوری کا سوچ کر علاج کرواؤ۔ راہم کو کیسر پر بہت غصہ تھا، وہ اسے لاتوں اور مکوں سے مار رہا تھا، کیونکہ جب تجھ سے تیرے ٹھاٹھ بار چھین جائیں گے، تیرے بڑوں نے جب تجھ سے شفقت بھرا ہاتھ اٹھا لیا نا، تو کسی نے تیرے منہ پر تھوکنا بھی نہیں، جہاں تو اتنا اکڑ کر چلتا ہے۔ ذلیل انسان، اب میں کہتا ہوں کہ تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر تو دیکھ، تیری آنکھیں ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ وہ مسلسل اسے مار رہا تھا۔ وہ کیسر کی ساری بکواس سن چکا تھا۔ دوسرے ڈپارٹمنٹ سے یہاں تک کا سفر اس نے بڑی مشکل سے طے کیا تھا۔ اسے سبق سکھانے کا سوچ کر وہ اسے مار رہا تھا۔ تجھے اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ کیسر نے ناک سے بہتے خون کو ہاتھ کی پوچھ صاف کرتے اور منہ سے خون تھوک کر راہم سے کہا، جا جا، بہت دیکھے تیرے جیسے، اپنی فکر کر، کیونکہ تیرا برا وقت شروع ہو چکا ہے۔ راہم نے جاتے ہوئے کہا، پھر سارا کا ہاتھ تھام کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ نہیں چھوڑوں گا تیری اس بلبل کو۔ پیچھے سے کیسر مغلظات بکتے ہوئے دوڑا۔ راہم انسنا کرتا نکل گیا۔ راہم نے گاڑی کے پاس پہنچ کر پسنجر سیٹ ڈور کھولا اور سارا کو بٹھایا اور خود ڈرائیونگ کی سیٹ سنبھال لی۔ راہم کو کیسر پر ابھی تک غصہ آ رہا تھا اور سارا مسلسل روئے جا رہی تھی۔ راہم نے سارا کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ سارا تکلیف سے کرا اٹھی۔ درد زیادہ ہو رہا ہے؟ راہم نے فکر مندی سے پوچھا۔ بہت۔ سارا نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ راہم نے اس کے ہاتھ سے کانچ کے ٹکڑے بہت احتیاط اور نرمی سے نکالے۔ سارا تکلیف کی شدت سے ہاتھ کھینچنے لگی۔ بس ہو گیا۔ اس نے اپنی پاکٹ سے رومال نکال کر اس کے ہاتھ پر باندھ دیا تاکہ خون اور نہ نکلے۔ سارا، اس فضول اور گھٹیا انسان کی باتوں کی طرف دھیان نہ دو اور پلیز رونا بند کرو۔ راہم نے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے سینے سے لگا لیا۔ سارا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ میں تو تمہاری طرف سے ولیمے کے کارڈ کا منتظر بیٹھا ہوں، ہاسپٹل ٹائمنگ منہ اٹھا کر آ گئے ہو، مطلب ولیمے کا کوئی سکوپ نہیں؟ ارحم نے پرشوق لہجے میں کہا۔ سارا کا ہاتھ چیک کرو۔ راہم نے ارحم کا دھیان سارا کی طرف دلایا۔ راہم نے سارا کو چیئر پر بٹھایا۔ او، کیا ہوا انہیں؟ ارحم نے اس کے ہاتھ پر سے رومال اتارتے ہوئے دیکھا۔ ارحم نے اس کا ہاتھ بغور دیکھا۔ اس نے کانچ دیکھنے کے لیے اس کا ہاتھ قریب کیا تو سارا کی سسکی نکلی۔ اس نے ہاتھ واپس کھینچنا چاہا۔ ایک منٹ، چیک کرنے دیں۔ ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑے ہی فوراً کہا تو راہم نے فوراً اس کی کلائی تھام لی۔ پلیز سارا، بس تھوڑی دیر، تمہیں درد نہیں ہوگا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ٹرسٹ می۔
راہم نے کہا۔ اس دوران راہم نے اس کے ہاتھ سے 2 کانچ کے ٹکڑے نکال لیے۔ زخم گہرا تو نہیں؟ راہم نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، کٹس آئے ہیں۔ ارحم نے ایک بار پھر کانچ چیک کیا۔ اب ارحم نے آہستگی سے سارہ کے ہاتھ کا چیک اپ شروع کیا، جہاں ہاتھ کی بیک پر فریکچر ہوا ہے۔ ارحم نے ہاتھ پکڑتے ہوئے ہی بتایا، ایک بار ایکس رے لے لیتے ہیں تاکہ پراپر ٹریٹمنٹ شروع کریں۔ ہاتھ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ اس نے تکلیف سے روتے ہوئے راہم سے پوچھا۔ سارہ کی آنکھوں میں مرچیں سی بڑھنے لگیں۔ ہاں سارہ جی، بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تم اسی ہاتھ سے کسی کا بھی سر پھاڑ سکتی ہو، پنچ مار سکتی ہو، کچھ بھی کر سکتی ہو۔ راہم نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ یس آف کورس، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاتھ کی یہ ہڈی ریکوریبل ہوتی ہے، سو ٹیک اٹ ایزی۔ ارحم نے پروفیشنل انداز میں اسے ریلیکس کیا۔ سارہ نے راہم کی طرف دیکھا۔ راہم نے سر اثبات میں ہلا دیا۔ سارہ کے راہم کو دیکھنے پر ارحم نے بھی راہم کو دیکھا۔ وہ راہم اور سارہ کی کیمسٹری دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ آپ کو کیسے پتا کہ یہی ہڈی ہے؟ سارہ نے معصومیت سے پوچھا۔ ارحم جو سارہ سے کسی اور بات کی توقع کر رہا تھا، اس کے منہ سے ایسی بات سن کر ارحم اور راہم نے سارہ کو دیکھتے ہوئے قہقہ لگایا۔ اس لیے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور پاکستان کے 10 بہترین ڈاکٹرز میں میرا شمار ہوتا ہے، اور میں اپنے بیچ کاٹ رہا تھا اور آپ کے شوہر میرے کنوکیشن میں میرے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اس نے ہنستے ہوئے راہم کو دیکھا۔ سارہ نے راہم کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظریں ملنے پر راہم نے مسکراتے ہوئے سر اثبات میں ہلا دیا۔ سارہ کے راہم کو دیکھنے پر ارحم کو ہنسی آنے لگی۔ سارہ نے خوف سے ارحم کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ ارحم نے ہاتھ کی انگلی سے ایکس رے کی اس جگہ اشارہ کیا جہاں فریکچر تھا۔ اس کے بعد دونوں کی نظریں ملی، لیکن دونوں نے کچھ بھی نہ کہا۔ ارحم پلٹا اور اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ راہم بھی اس کے پیچھے آ گیا اور سارہ کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اسی جگہ فریکچر ہے، پر سیویئر نہیں ہے، ریکور ہو جائے گا، مگر احتیاط اور علاج لازمی ہے، ارحم نے سنجیدگی سے کہا۔ سارہ نے بے اختیار راہم کی طرف دیکھا۔ راہم جو ارحم کی بات بہت غور سے سن رہا تھا، سارہ کے دیکھنے پر سر اثبات میں ہلایا۔ راہم تو وہاں کیوں بیٹھا ہے؟ تو یہاں آ اور میڈیسن سے، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، راہم نے کھڑے ہو کر کہا۔ راہم سکندر، سارہ کا علاج راہم کرے، میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ ارحم نے سنجیدگی سے کہنے کی کمال اداکاری کی۔ راہم ہنس پڑا۔ نہیں نہیں، آئی ایم سوری، سارہ شرمندہ ہوگی۔ آپ کو کیا لگا میں واقعی جا رہا ہوں؟ ارحم نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ سارہ کا سر اثبات میں ہل گیا۔ میں اپنا دوڑتا ہوا ہاسپٹل اس نکمے کو دے کر چلا جاؤں گا، ارحم نے سارہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ ایکسیڈنٹ، ہی از ناٹ لائک سو، سارہ نے باور کروانا ضروری سمجھا۔ راہم نے مسکراتے ہوئے ارحم یس آف کورس کو جتایا کہ اب جیت کے دکھاؤ۔ یس آف کورس ہی از ناٹ لائک سو، ارحم آئے اور میں چلا جاؤں؟ اب ویسے بھی حالات نہیں، ارحم نے ہنستے ہوئے کہا۔ سارہ بھی مسکرا دی۔ گڈ ٹو سی کہ آپ بھی مسکراتی رہیں، ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کون سی کہانی کی لائن نے آپ کو سب سے زیادہ چھو لیا۔ جہاں ہر لفظ میں جان ہے، لکھاری سبسکرائب کریں۔ جاری ہے۔